میں بیت اللہ کی زیارت کر کے واپس لوٹ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ میں نے رو رو کر دعا مانگی تھی کہ میری زندگی کا اندھیرا چھٹ جائے اور آزمائشوں کا یہ طویل سلسلہ اب ختم ہو جائے۔ میں ایک 80 سالہ بوڑھے کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ میری زندگی ایک بوجھ کی طرح تھی۔ میں کئی سالوں سے اس بوجھ کو برداشت کر رہی تھی اور اب مزید برداشت کرنے کی ہمت مجھ میں نہ تھی۔ میرا شوہر مجھے اس مقدس سرزمین پر لایا تھا۔ زیارت سے واپسی پر میں اور فضل تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے۔ گرمی بہت زیادہ تھی اور ہم جلدی سے جلدی ہوٹل پہنچنا چاہتے تھے۔ ہوٹل زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے ہم نے کسی گاڑی کا انتظام نہیں کیا تھا اور پیدل ہی سفر کے لیے نکل پڑے تھے، لیکن کچھ ہی دیر میں میرا سر بری طرح سے چکرانے لگ گیا تھا۔ فضل تو 80 سال کی عمر میں بھی کسی چاقو چوبند توانا مرد کی طرح قدم اٹھا رہے تھے، لیکن میرے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اور پھر اچانک ہی میری نظروں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں چکرا کر گر پڑی۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بستر پر موجود تھی، ایک انجان ملک، انجان شہر جس کی زبان بھی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہاں میں ہسپتال کے بستر پر تنہا پڑی تھی۔ نہ جانے میرا شوہر کہاں چلا گیا تھا۔ خود کو اکیلا پا کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں نے نرسوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہاں تقریباً سبھی لوگوں کو عربی زبان آتی تھی اور مجھے بالکل بھی عربی نہیں آتی تھی، اس لیے میں اور پریشان ہو گئی تھی۔ میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اپنے شوہر کو کیسے ڈھونڈوں، کیسے رابطہ کروں۔ نہ ہی میں زیادہ پڑھی لکھی تھی اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں اس طرح کی صورتحال سے کیسے نبٹ سکتی۔ جس کسی کو بھی پکارتی وہ عربی میں بات کرنا شروع ہو جاتا اور میں خاموشی سے اس کا چہرہ تکنے لگتی۔ میری آنکھوں سے خود بخود آنسو بہہ رہے تھے۔ میں تو خدا کے گھر کی زیارت کے لیے آئی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میں یہاں آ کر اپنے شوہر سے ہی بچھڑ جاؤں گی۔ میری حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن سے لہو نہیں۔ دل سوکھے پتوں کی طرح کانپ رہا تھا اور آنے والے وقت کی فکر میں میری جان نکل رہی تھی۔ میں سچے دل سے خدا سے دعا مانگنے لگی کہ میرے لیے آسانی کر دے اور میری ساری مشکلات حل ہو جائیں۔ میں یہ سوچ کر ہی ہلکان ہو رہی تھی کہ اگر فضل مجھے نہ ملا، وہ ہسپتال نہ آیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں کہاں جاؤں گی؟ کس سے فریاد کروں گی؟ میری زندگی بڑی ہی مشکلات والی گزری تھی اور حج کے نام پر میں بہت زیادہ خوش تھی کہ زندگی میں کچھ تو اچھا ہونے جا رہا ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہاں بھی آزمائشیں میری منتظر ہیں۔ نہ جانے مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا تھا کہ زندگی کے ہر موڑ پر میرے لیے ایک آزمائش کھڑی ہوتی تھی۔ یہاں آ کر بھی یہ آزمائش مجھ پر آن پڑی تھی کہ فضل کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا اور میں بے یارو مددگار تھی۔ یا اللہ، مجھے میرے شوہر سے ملوا دے، مجھ پر رحم کر، میں بہت ٹوٹی بکھری ہوئی ہوں، مجھے مزید آزمائشوں میں نہ ڈالنا۔ میں ہاتھ پھیلائے روتے ہوئے گڑ گڑا رہی تھی۔ خدا کے بعد مجھے یہاں کسی کا سہارا نہیں تھا۔ دعائیں مانگتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک عربی ڈاکٹر میرے قریب آیا اور مجھے اس طرح روتا ہوا دیکھ کر آہستہ سے اردو زبان میں کہنے لگا، خیریت تو ہے؟ آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ ایک عربی آدمی کو اتنی اچھی طرح اردو بولتا دیکھ کر پہلے تو میں حیران ہوئی اور پھر میں نے فوراً اس سے کہا کہ میرا شوہر نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ میں تو یہاں حج کے لیے آئی تھی، لیکن چکر کھا کر راستے میں ہی گر پڑی تھی۔ شاید گرمی بہت زیادہ ہے اور مجھ سے گرمی کی شدت برداشت نہ ہو سکی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں۔ میں ہسپتال کیسے پہنچی ہوں اور میرا شوہر فضل کہاں ہے، میں کچھ نہیں جانتی۔ میرے پاس نہ ہی سامان ہے اور نہ ہی کوئی کاغذات۔ میرے کاندھے پہ ایک چھوٹا سا بیگ تھا جس میں میرا پاسپورٹ اور ضروری دستاویز تھے، وہ بھی اب میرے پاس نہیں۔
میں کس طرح اپنے شوہر کو تلاش کروں گی اور کیسے رابطہ کروں گی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ میرا شوہر کو ڈھونڈ کر لا دیں یا مجھے میرے شوہر کے پاس بھیج دیں، اس کے سوا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگنے لگی۔ مجھے اتنا زیادہ پریشان دیکھ کر وہ عربی ڈاکٹر کہنے لگا، بی بی آپ پریشان نہ ہوں، اگر آپ کے شوہر آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں تو وہ خود ہی آپ سے ملنے کے لیے آ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کسی ضروری کام سے نکلا ہو، آپ شام تک ان کا انتظار کر لیں۔ تب تک میں نرسوں کو آپ کا خیال رکھنے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ آپ کا بی پی لو ہے اور آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ وہ شام کو پھر چکر لگائے گا اور اگر فضل جب تک نہ آیا تو وہ میری ہر ممکن مدد کرے گا۔ ایک عربی آدمی کی مدد کا سن کر مجھے تسلی ہو گئی تھی، کیونکہ اسے تو یہاں کی ہر بات معلوم تھی اور یقیناً وہ فضل کو تلاش کر دیتا۔ لیکن حیرانی تو مجھے اپنے شوہر پر تھی جو مجھے چھوڑ کر نہ جانے کہاں نکل گیا تھا۔ میں نے کبھی فضل کو اتنا لاپرواہ نہیں پایا تھا۔ شادی سے لے کر اب تک وہ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھتا تھا۔ یہ میں ہی تھی جو اسے کبھی شوہر کا درجہ دے نہیں پائی تھی، کیونکہ اس کی اور میری عمر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں صرف 22 سال کی تھی جبکہ وہ 80 سال کا بوڑھا آدمی۔ آج تک میں نے اس سے جان چھڑوانے کے لیے ہر حربہ آزمایا تھا، لیکن آج جب وہ انجان ملک میں مجھ سے بچھڑ گیا تھا تو میں حد سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے بغیر میری جان نکل جائے گی، کیونکہ وہ جیسا بھی تھا میرا شوہر میرا محافظ تھا۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی اور میری دعاؤں کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور ایسے ہی دوپہر سے شام ڈل گئی لیکن فضل لوٹ کر نہ آیا۔ شام کو وہی ڈاکٹر راؤنڈ پر آیا تو مجھے پریشان دیکھ کر فضل کا پوچھنے لگا۔ میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ میرے شوہر کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے اور اب تو میری طبیعت بھی ٹھیک ہے۔ میں کب تک ہسپتال کے بستر پر پڑی رہوں گی؟ وہ کچھ سوچ کر کہنے لگا، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، میں آپ کا خیال رکھوں گا اور ساتھ ہی آپ کے شوہر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ جلدی سے جلدی آپ کو ان تک پہنچا دوں۔ اس عربی کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ جو بھی تھا وہ میرے لیے ایک غیر مرد تھا اور میں اس کے بھروسے کیسے اس کے گھر جا سکتی تھی، لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا، کیونکہ نہ ہی مجھے اپنے ہوٹل کا نام معلوم تھا اور نہ ہی فضل کا کوئی اتا پتہ تھا۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ ایک انجان دیس میں آ کر میں ایک ہوٹل کا نام تک یاد نہ رکھ سکی۔ اگر مجھے ہوٹل کا نام ہی معلوم ہوتا تو وہ عربی ڈاکٹر مجھے کسی نہ کسی طرح اس ہوٹل تک پہنچا ہی دیتا۔ میرے سامنے ہی اس عربی ڈاکٹر مصباح نے ہسپتال کے عملے کو ہدایت کی کہ اگر میرا شوہر مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں آئیں تو فوراً اس سے رابطہ کرے، اور مجھے لے کر وہ اپنے گھر چلا آیا۔ اس کا ایک بہت ہی خوبصورت عالی شان سا گھر تھا۔ اس نے ایک کمرہ کھول کر مجھے دیا اور کہنے لگا، آپ پریشان نہ ہوں، یہاں سکون سے رہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ اس وقت تک میری مہمان ہیں جب تک آپ کے شوہر فضل کی کوئی خبر نہیں مل جاتی۔ میں نے آنکھ بند کر کے اس عربی ڈاکٹر کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس دنیا میں کوئی بھی قابل بھروسہ نہیں رہا۔ وہ عربی مجھے چھوڑ کر جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میں خاموشی سے اس کمرے میں بیٹھ گئی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ بھی مجھے ہی دیکھنا تھا کہ جب میں اپنے ہی شوہر کو کھو بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور خدا کے آگے پیش ہو گئی۔ کل تک میں جس شخص سے جان چھڑوانے کی دعائیں مانگا کرتی تھی، آج اس سے ملنے کی دعا مانگ رہی تھی۔ قسمت بھی عجیب چیز ہے، مجھے کہاں سے
کہاں پہنچا دیا تھا، اور آگے جو میرے ساتھ ہونے والا تھا وہ تو میری توقعات سے بالکل ہی برعکس تھا۔ میں صرف 15 سال کی تھی جب میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اماں کے مرنے کے بعد میری پھپھو نے میرا جینا مشکل کر دیا تھا۔ دراصل ان کا بیٹا مجھے پسند کرتا تھا